دوستو دنیا میں صرف 1% ہی ہائی جیکنگز ایسی ہیں جنہیں کامیاب کہا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کی واحد کامیاب ہائی جیکنگ وہ تھی جو الذوالفقار آرگنائزیشن نے 1981 میں کی۔ میرے آج کے اس ولاگ کا سبجیکٹ ایئرکرافٹ ایک بوئنگ 720 پی طیارہ ہے۔ اس طیارے کا مینوفیکچرنگ سیریل نمبر تھا 18250 اور رجسٹریشن نمبر تھا APAZP۔ یہاں اس رجسٹریشن نمبر کے آخری دو ہندسوں پہ غور کیجیے، ZP۔ یہی دو الفابیٹس اس طیارے کے فیوزلاج پہ بھی پرنٹڈ تھے، اور یہ ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھی۔ پائلٹس کے سوشل سرکل میں یہ طیارہ ZP ظالم پرندے کے نام سے مشہور تھا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ منہ سے نکلے الفاظ کبھی کبھی سچ بھی ثابت ہوتے ہیں، تو اس طیارے کے کیس میں ایسے ہی کچھ ہوا۔ دوستو 5 جولائی 1977 کا دن تھا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق ایک ملٹری کاپ کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی الیکٹڈ گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو وقتی طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر انہیں 2 بار ریلیز کرنے کے بعد فائنلی 13 ستمبر 1977 کو ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی اہلیہ نصرت بھٹو کے ہاتھ میں سونپتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کر فوراً کابل افغانستان چلا جائے۔ افغانستان میں اس وقت داؤد خان کی حکومت تھی، جس کے ساتھ بھٹو ایڈمنسٹریشن کی ایک اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی۔ مزید یہ کہ اس وقت افغانستان پر سوویت یونین کا اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بھٹو حکومت کا جھکاؤ بھی سوویت کیمپ کی طرف خاصا بڑھ چکا تھا، اور اس بات کو لے کر امریکنز کافی ناخوش تھے۔ US ڈپلومیٹ ہنری کسنگر کے ان الفاظ کے پس منظر میں کہ US will make a horrible example of him بھٹو، یہی سمجھا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کے ملٹری کاپ کے بیک میں امریکن ہاتھ تھا۔ اینیویز 18 مارچ 1978 کو بھٹو صاحب پر فرد جرم عائد کیا جاتا ہے اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اب مرتضیٰ بھٹو اور ان کی بہن بے نظیر بھٹو اس سزا کو رکوانے کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص کر مسلم ممالک کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں انہیں لیبیا، شام اور فلسطین سے خاصی سیاسی حمایت ملتی ہے۔ ان ممالک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس ضیاء ایڈمنسٹریشن سے سزا کو رکوانے کی التجا بھی کرتے ہیں، لیکن ان ریکویسٹ کو رد کر دیا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شام اور لیبیا دونوں سوویت یونین کے کافی قریب تھے۔ پھر 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اب مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو ضیاء رژیم کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، لیکن یہاں سے دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو مارشل لا کے خاتمے اور اپنے والد کے انتقام کے لیے سیاسی راستہ چنتی ہیں، جبکہ مرتضیٰ بھٹو ملیٹنسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یوں بھٹو صاحب کی پھانسی کے چند ماہ بعد ہی الذوالفقار آرگنائزیشن قیام میں آتی ہے۔ پاکستان میں صورتحال کچھ یوں ہوتی ہے کہ ہر وہ شخص جو مارشل لا کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، اور ملک بھر کی جیلوں کو سیاسی قیدیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اب سال ہے 1980 کا، افغانستان پر سوویت یونین کا قبضہ ہے، اور مرتضیٰ بھٹو کابل افغانستان میں ہی مقیم ہے۔ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن PSF کا ایک گروپ پاکستان سے فرار ہو کر افغانستان چلا جاتا ہے تاکہ الذوالفقار آرگنائزیشن کو جوائن کر سکے۔ اس گروپ میں ایک 25 سالہ نوجوان بھی تھا جس کا نام تھا سلام اللہ ٹیپو۔ ٹیپو کی ڈیئر ڈیول اور اسٹریٹ وائز پرسنالٹی سے مرتضیٰ بھٹو پہلے ہی واقف تھے۔ ضیاء رژیم کو ڈی اسٹیبلائز اور انٹرنیشنلی بدنام کرنے کے لیے مرتضیٰ بھٹو کئی مہینوں سے پہلے ہی ایک ہائی جیکنگ پلان کر رہے تھے۔ ٹیپو کی شکل میں انہیں وہ چہرہ ملا جو ان کے اس پلان کو ایکسیکیوٹ کر سکتا تھا۔ طے یہ پایا کہ ٹیپو PIA کا ایک طیارہ ہائی جیک کرے گا اور پھر اسے ڈیمیسکس یا پھر ٹریپولی ڈائیورٹ کر دے گا، کیونکہ یہ دونوں ممالک وہ تھے جو بھٹو ایڈمنسٹریشن کے کافی قریب تھے۔ 2 مہینے کابل میں گزارنے کے بعد ٹیپو دوبارہ کراچی پاکستان پہنچا۔ ہائی جیکنگ کے پلان کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے اس نے 2 ڈکیتیاں کی۔ پھر اس نے PSF کے ایک لڑکے ناصر جمال کو اپنے پلان کا حصہ بنایا اور اسے بطور سیکنڈ ہائی جیکر شامل کیا۔ اس نے کراچی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے لوپ ہولز کو خوب اسٹڈی کیا، اور اسے پتہ یہ چلا کہ وہاں سامان کی جانچ کرنے والی ایکس رے مشین خراب ہے۔ تیسرا ہائی جیکر وہ بیچارہ شخص تھا جسے فلائٹ سے کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا کہ وہ تیسرا ہائی جیکر ہے۔ یہ تھا ارشد علی خان تیگی۔ تیگی ٹیپو کے بچپن کا دوست تھا اور اب پاکستان اسٹیل ملز میں ایک ملازم تھا۔ دونوں کی فطرت بھی ایک دوسرے سے کافی الگ تھی۔
لگتا نہیں تھا کہ یہ دونوں اتنے گہرے دوست ہوں گے۔ کراچی واپس آ کر ٹیپو تیگی کے گھر میں ہی مقیم تھا اور اس نے تیگی کو بتا رکھا تھا کہ وہ ناصر جمال کے ساتھ مل کر PI کی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کرنے والا ہے۔ تیگی ایک نان پولیٹیکل کیریکٹر تھا جس کا ذوالفقار سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو بس دوستی اور مروت میں مارا گیا۔ یہی اس کی کمزوری تھی، دوستی، مروت اور فیصلہ لینے کی کمی۔ ٹیپو نے تیگی کا استعمال کیا۔ تیگی ٹیپو اور ناصر جمال کو پاکستان اسٹیل ملز کی ایک بس میں کراچی ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا۔ ان دونوں کو ڈراپ کر کے اسے دوبارہ ڈیوٹی پہ جانا تھا۔ اس وقت ٹیپو نے تیگی کو ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ بتاتا چلوں کہ ٹیپو تیگی کے لیے اس فلائٹ میں پہلے ہی ایک جعلی نام سے ریزرویشن کروا چکا تھا۔ ٹیپو نے تیگی سے کہا کہ وہ بطور مسافر پشاور تک تو چلے، پشاور جا کر وہ کچھ لوگوں کو جانے دیں گے اور تیگی بھی وہیں اتر جائے۔ یہ جھوٹ تھا۔ بہرحال قسمت کا مارا تیگی ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ تیگی کو ساتھ لے جانے کا اصل مقصد سیکیورٹی چیک سے اسلحہ پاس کروانا تھا۔ ٹیپو نے چلتے ہوئے تیگی کو ایک بیگ دیا جس میں اسلحہ تھا۔ اگر اسلحہ پکڑا جاتا تو تیگی پھنستا اور ٹیپو اور ناصر جمال دونوں نکل جاتے۔ تیگی اس بات سے بے خبر تھا، لیکن سیکیورٹی چیک پر ایکس رے مشین کے خراب ہونے کی وجہ سے اسلحے کا بیگ کلیئر ہو گیا۔ اب اس سارے واقعے کی سب سے حیرت انگیز خبر یہ تھی کہ ٹیپو آج تک کبھی ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی فلائٹ تھی جسے اس نے ہائی جیک کرنا تھا۔ سیکیورٹی چیک سے گزرنے کے بعد یہ تینوں اپنے بورڈنگ پاسز لے کر ڈپارچر لاؤنج میں چلے گئے۔ ایسے میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ فلائٹ ٹیکنیکل وجوہات پہ 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ وہ 2 گھنٹے 2 مہینے بن کر گزرے اور بالآخر تمام مسافر بسز میں بیٹھ کر طیارے پر سوار ہو گئے۔ ان میں ایک پیسنجر تھے طارق رحیم۔ یہ ایک ریٹائرڈ میجر تھے اور ایران میں پاکستان کے سرونگ ڈپلومیٹ تھے۔ بتاتا چلوں کہ اس فلائٹ کو کیپٹن سعید خان آپریٹ کر رہے تھے اور اس طیارے میں عملے سمیت 144 افراد سوار تھے۔ جیسے ہی طیارے نے ٹیک آف کیا، یہ ظالم پرندہ ایک اور پرندے سے آ ٹکرایا۔ اٹ واز اے برڈ ہٹ۔ لیکن ہائی جیکرز کی قسمت اچھی تھی۔ کیپٹن نے طیارے کو دوبارہ کراچی لینڈ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے سیدھا پشاور لے جانے کا فیصلہ کیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کی پرواز کے بعد جب طیارہ میاں والی تک پہنچا تو اس وقت ٹیپو نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ اب وہ ایک دوسرے کو ان جعلی ناموں سے پکاریں گے جن ناموں سے انہوں نے ریزرویشنز کروا رکھی تھی، یعنی ٹیپو کے لیے عالمگیر، ناصر جمال کے لیے سراج اور ارشد تیگی کے لیے خالد۔ اب ٹیپو اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر کسی مزاحمت کے کانفیڈنس کے ساتھ چلتا ہوا سیدھا کاکپٹ میں گھس گیا۔ اس نے اپنا ریوالور نکالا اور پائلٹس کو بتایا کہ اب اس طیارے کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ذرا سی ہوشیاری پر بھی وہ گولی چلانے میں 1 سیکنڈ نہیں ہچکچائے گا۔ اس نے پائلٹس کو حکم دیا کہ طیارے کو ڈیماسکس سیریا لے جایا جائے۔ کیپٹن نے جواب دیا کہ طیارے میں اتنا فیول ہی نہیں ہے۔ ٹیپو کو جغرافیہ ذرا کمزور تھا۔ اس نے کیپٹن کو کہا کہ کوئی بات نہیں، پھر طیارے کو ٹریپولی لیبیا لے چلو۔ کیپٹن سعید نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا کہ وہ تو اور دگنے فاصلے پر ہے۔ پہلی بار ٹیپو چکرا گیا۔ افغانستان میں قابض سوویت حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ طیارہ کسی بھی صورت افغانستان لایا جائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کھیل سے پاک رکھنا چاہتی تھی یا کم از کم دکھاوا کرنا چاہتی تھی۔ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، فوری فیصلہ لینے والے ٹیپو نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ طیارہ کسی بھی صورت پاکستان میں دوبارہ لینڈ نہیں کرے گا۔ اس نے فلائٹ کرو کو حکم دیا کہ یہ طیارہ کابل لے چلو کسی بھی حال میں۔ اینڈ دس ٹائم ہی مینٹ بزنس۔ اور یوں طیارے کو کابل لینڈ کروایا گیا۔ رات کے 10 بجے مرتضی بھٹو افغان انٹیلیجنس کے چیف ڈاکٹر نجیب اللہ کے ساتھ کمانڈو ڈریسز میں ملبوس کابل ایئرپورٹ پہنچتے ہیں۔ مرتضی بھٹو کنٹرول ٹاور سے ٹیپو سے رابطہ کرتے ہیں اور اسے طیارے سے باہر آ کر ملنے کے لیے کہتے ہیں۔ گرم جوشی سے دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر مرتضی بھٹو سے پوچھتے ہیں کہ طیارہ کابل کیوں لے آئے۔ ٹیپو بتاتا ہے کہ طیارے میں فیول کم تھا۔ یہ لوگ پیسنجر لسٹ کو ریویو کرتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ طیارے میں 6 امریکن سمیت ایک پاکستانی سرونگ ڈپلومیٹ طارق رحیم بھی سوار ہے۔ اس پر مرتضی بھٹو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ سمجھے کہ طارق رحیم اسی جنرل رحیم الدین خان کا بیٹا ہے جس نے ضیاء کے ملٹری کارپ میں اسے کافی فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ مرتضی کی دانست میں اس کے ہاتھ ایک بڑی مچھلی لگ گئی تھی۔ اب ہائی جیکرز کو آٹومیٹک ویپنز دی جاتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ کہ طیارہ تو ہائی جیک ہو چکا تھا، لیکن ضیاء ایڈمنسٹریشن کے سامنے ڈیمانڈز کیا پٹ اپ کرنی ہے اس کا تعین اب تک نہیں ہو سکا تھا۔
माँ सिवाय इसके कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को दोबारा रिस्टोर किया जाए। एनीवेज कुछ डिमांड्स तो रखनी थी, क्योंकि ये तो मुर्तज़ा भी जानते थे कि महज एक तैयारा अगवा करने पर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो रिस्टोर नहीं होती। लिहाजा टीपू और काबुल में मौजूद PSF के दूसरे लड़कों की मदद से 49 सियासी कैदियों की एक लिस्ट मरतब की गई। अगले दिन यानी 3 मार्च को टीपू ने पाकिस्तान अथॉरिटीज से रेडियो लिंक पे रब्ता किया और उनके सामने इन सियासी कैदियों की रिहाई की मांग रखी। टीपू को कुछ इनकलाबी गानों की ऑडियो कैसेट्स दी गईं और हुक्म दिया गया कि दिन रात पैसेंजर्स को ये गाने सुनाए जाएं। पैसेंजर्स, क्रू और खुद हाईजैकर्स के लिए हाईजैकिंग से ज़्यादा बड़ा दर्द सर ये बेसुरे गाने थे। लेकिन मरते क्या न करते, हुक्म को टाला नहीं जा सकता था। हाईजैकिंग को अब 48 घंटे गुजर चुके थे और 4 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर औरतों और बच्चों को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जाने दिया गया। नेगोशिएशंस जारी थीं, लेकिन जिया एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं थी। 5 मार्च को सियासी कैदियों की एक और लिस्ट पाकिस्तानी अथॉरिटीज के हवाले की गई, जिसमें 69 सियासी कैदी थे। जिया एडमिनिस्ट्रेशन को शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दी गई और कहा गया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो हर 24 घंटे में एक लाश गिरेगी। लेकिन फिर अफगान अथॉरिटीज बीच में पड़ी और डेडलाइन में 1 दिन का इजाफा किया गया। मुर्तज़ा की तरफ से अफगान इंटेलिजेंस को ये बताया गया कि इस तैयारे पर तारिक रहीम नामी एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट सवार है, जो कि जनरल रहीमुद्दीन खान का बेटा है। वही रहीमुद्दीन खान जो कि जिया के मिलिट्री कॉप में एक बड़ा फैसिलिटेटर था। लेकिन हकीकतन मुर्तज़ा और टीपू दोनों को ये पता चल चुका था कि ये तारिक रहीम कोई और है। खुद तारिक रहीम ने एक चिट पर मुर्तज़ा भुट्टो के लिए एक पैगाम लिखा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ADC रह चुका है और मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो दोनों तारिक रहीम को जानते भी हैं, लिहाजा उसे जाने दिया जाए। मुर्तज़ा भुट्टो ने यह खबर अफगान और रशियन एडमिनिस्ट्रेशन से छुपाए रखी ताकि वो इसे एक इल इन्फॉर्म्ड लीडर न समझें और इसे नॉन सीरियस न लेना शुरू कर दें। 6 मार्च को जब दूसरी डेडलाइन गुजरी तो उस वक्त बेकसूर और शायद वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वफादार तारिक रहीम को गोली मारकर तैयारे से बाहर एयरपोर्ट के ग्राउंड पे फेंक दिया गया। अब फिर से एक रिवाइज्ड लिस्ट टीपू के हवाले की गई, जिसमें 92 सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा था। पहले कत्ल से अब 24 घंटे गुजर चुके थे और 7 मार्च को एक और बेगुनाह की जान लेने की तैयारी की जा रही थी। ऐसे में रशियंस की बिठाई गई अफगान हुकूमत के कहने पर डेडलाइन को मज़ीद 1 दिन और बढ़ा दिया गया। अब मुर्तज़ा को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि इस डेडलाइन के ख़त्म होने से पहले इस तैयारी को काबुल से कहीं और ले जाया जाए। कुछ मज़ीद बीमार अफराद को रिलीज़ कर दिया गया और PI की दोनों एयर होस्टेसेस नायला नसीर और फरजाना शरीफ को यह ऑफ़र दी गई कि वो भी चली जाएं, लेकिन उन दोनों ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए इस ऑफ़र को रद्द कर दिया और पैसेंजर्स के साथ रहने को तरजीह दी। तैयारी को रिफ्यूल किया गया और नेशनल टेलीविजन पे ये खबर चलाई गई कि तैयारा किसी नामालूम मकाम के लिए फ्लाई कर गया है। तैयारा ईरानियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ और इस तैयारे को ईरानी जेट्स ने घेरे में ले लिया। वो नहीं चाहते थे कि ये तैयारा ईरान में लैंड करे। वैसे भी इस तैयारे की असल मंजिल डेमास्कस थी। 8 मार्च को ये तैयारा डेमास्कस सीरिया में लैंड करता है और अब एंट्री होती है जनरल खोली की, जो कि सीरियन इंटेलिजेंस का चीफ था। जनरल खोली हाईजैकर्स और जिया एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक कम्युनिकेटर का रोल प्ले करता है। 24 घंटे गुजरने के बाद अब हाईजैकर्स को एक और लाश गिरानी होती है। ऐसे में जनरल खोली टीपू को एक मुफीद मशवरा देते हैं। वो इसे बताता है कि बेशक टीपू एक एक करके तमाम पाकिस्तानी को कत्ल कर दे, फिर भी जनरल जिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन तैयारे पे सवार 4 अमरीकियों में से एक भी अमरीकी का अगर बाल भी बेका हुआ तो जिया घुटने टेक देगा। जनरल खोली की एडवाइस पर टीपू ने यह ऐलान कर दिया कि तैयारे पर 4 अमरीकी सवार हैं जो कि दरअसल CIA के एजेंट्स हैं। अगर सियासी कैदियों को रिहा न किया गया तो वो एक एक करके चारों को मार देगा। इस ऐलान का व्हाइट हाउस के कानों तक पहुंचना था कि जिया एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पर कहा गया कि इस हाईजैकिंग के किस्से को फौरी तौर पर सॉल्व करवाएं। जनरल जिया पर शदीद प्रेशर आ गया। 11 मार्च को जनरल जिया ने नासिर जमाल के भाई और टीपू के वालिद को डेमास्कस रवाना करवाया ताकि वो इन दोनों से नेगोशिएट करके इस मामले को ख़त्म करवाएं। नासिर जमाल ने तो अपने भाई से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन टीपू के वालिद तैयारे के कॉकपिट के नीचे आ खड़े हुए और टीपू से बात करने लगे।
انہوں نے ٹیپو کو کہا کہ وہ تمام مسافروں کو جانے دے، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو نہ وہ اس کا باپ اور نہ ٹیپو اس کا بیٹا۔ ٹیپو اس وقت کمزور پڑنے لگا، لیکن پھر اس نے سنبھل کر اپنے والد کو کہا کہ وہ انہیں جانتا ہی نہیں۔ جنرل ضیاء کا یہ پلان بھی ناکام ہو گیا۔ دوسری طرف امریکی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر ضیاء ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا کہ اپنے گندے انڈے لے لو اور ہماری قیمتی جانوں کو رہا کر دو۔ ایک بار پھر مرتضیٰ نے 92 سیاسی قیدیوں کی لسٹ کو افغان اسپائی چیف کے ساتھ ڈسکس کیا اور پھر 54 قیدیوں کی لسٹ کو فائنلائز کر دیا۔ یہ لسٹ ضیاء ایڈمنسٹریشن سے شیئر کی گئی۔ 15 مارچ کو پی آئی کا ایک اور بوئنگ 707 طیارہ 54 سیاسی قیدیوں کو لے کر سیریا کے شہر ایلیپو اترا۔ شام نے ان سیاسی قیدیوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اب ان سیاسی قیدیوں کو ٹریپولی لیبیا لے جانا تھا۔ ایک چھوٹے سے سیرین طیارے میں شفٹ کر کے لیبیا لے جایا جا رہا تھا، لیکن لیبین اتھارٹیز نے طیارے کی لینڈنگ سے قبل انہیں سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا اور طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہ دی۔ طیارہ اب گریس کے شہر ایتھنز کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن وہاں بھی جب لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی تو کیپٹن نے ایک ڈیسپریٹ کال دی۔ اس نے کہا کہ طیارے میں اتنا فیول باقی نہیں بچا کہ وہ کہیں اور جا سکے، اور اگر ایتھنز میں لینڈ نہیں کیا گیا تو اس طیارے کو مجبوراً سمندر میں لینڈ کرنا پڑ جائے گا۔ اس بات پر طیارے کو محض ریفیولنگ کے لیے ایتھنز میں لینڈنگ کی اجازت ملی۔ ادھر ظالم پرندے کے اندر ٹیپو انگریزی پاپ میوزک کو انٹر کام پر بجا کر امریکی پیسنجرز کو نچوا رہا تھا۔ بالآخر سیرین گورنمنٹ نے ان سیاسی قیدیوں کو پناہ دینے کی حامی بھر لی اور پھر 15 مارچ 1981 کو تمام مسافروں کو رہا کر دیا گیا۔ اس تمام قصے کے بعد یہ ظالم پرندہ ضیاء ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک حسیمت کا باعث بنا اور اس فنکشنل ایئر کرافٹ کو پی آئی کی فلیٹ سے خارج کر دیا گیا۔ اسے جبیس فن لینڈ پارک کے حوالے کیا گیا۔ 1985 تک اس طیارے کو اس پارک میں کھڑا کر کے اس پہ ٹکٹ لگا دی گئی۔ 1985 کے بعد اس طیارے کو توڑ کر میٹل کو اسکریپ کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا تو پلیز لائک کے بٹن کو کلک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔